وقت موجود ہوں مرکز اسلامی کراچی کے ایک ایسے ادارے پہ جس کو KMC اسپورٹس اینڈ کلچر کے زیر سایہ اس کو چلایا جا رہا ہے، اور آج میں ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں جو بظاہر ایک انقلابی شخصیت ہے اور کچھ جگہوں پہ متنازع بھی ہیں. تو میں زیادہ دیر نہیں کروں گا، آپ کی ملاقات جناب باسط زیدی صاحب سے کرانا چاہوں گا جو کہ کراچی ریزیڈنسی فورم کے روح رواں بھی ہیں. جی باسط صاحب، آپ کس طریقے سے آپ کے یہ دماغ میں یا اس کے خیال آیا کہ آپ جو ہے کراچی ریزیڈنسی فورم کے نام سے جو آپ نے ایک غیر متنازع اور غیر سیاسی فورم آپ کہتے ہیں، بقول آپ کے کہ یہ غیر سیاسی فورم ہے، تو کیا سوچا اور کیسے خیال آیا اس کو آپ نے جو بنیاد رکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کمال. ڈیجیٹل چینل لندن کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور پہلے ہی آپ نے ایک بڑا چٹکی بھی سے بات کی کہ جی کئی جگہوں پہ متنازع، تو میں ناچیز انتہائی غیر متنازع قسم کی شخصیت ہوں. اگر لوگ متنازع بنائیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال اگر کچھ متنازع ہے تو میں معذرت خواہ ہوں اسے قبل از وقت. دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے کراچی ریزیڈنسی فورم بنایا، جو آپ نے مجھ سے پوچھا، اس کی بنیادی وجوہات ہمارا ماضی ہے. ہم پیدائشی طور پہ کراچی کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. آج اوور 60s میں داخل ہو گئے. تو یہ جو اور اس ماضی کو بھولنا چاہتے ہیں. ماضی میں جو یہاں ہوتا رہا، جو بھی حالات اور جن مسائل اور جن سازشوں کا یہ شہر شکار رہا، اس نے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ ہماری یوتھ ہے. 2 نسلیں ہماری بالکل تاریکی میں چلی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم تعلیم سے دور ہوتے چلے گئے. ہماری صحت جو ہے وہ اس میں بگاڑ آتا گیا. کھیل جو کہ ہیلتھ کے لیے اور فزک کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے ہم دور ہوتے چلے گئے. یہ 3 پوائنٹ ایسے تھے، یہ نکات ایسے تھے کہ اس نے مجھے مجبور کیا اور سوچنے پہ کہ میں ایک ایسا فورم بناؤں جس کا ایجنڈا ان 3 نکات پہ مشتمل ہو. اور جب یہ 3 چیزیں ایک دوسرے سے کوریلیٹ کریں گی، اس کے بعد جو ہے آپ کی نسل پروان چڑھے گی اور وہ پاکستان کو بہتر طریقے سے سرو کر سکتی ہے. اچھا باسط صاحب، آپ پہلے اس کراچی ریزیڈنسی سے پہلے آپ نے ایک فورم اور بھی بنایا تھا جس کا نام تھا فیڈرل بی ایریا ریزیڈنسی. تو وہ کیا آپ نے اس کو ختم کر دیا یا آپ نے یہ نیا ایک جو وجود دیا یا اس کا حصہ ہے، کیا ہے اس کے حوالے سے؟ لیکن کمال، میرا فیڈرل ایریا ریزیڈنس فورم بنانے کا بھی مقصد یہی تھا، جس کی بنیاد میرے گھر سے رکھی گئی تھی، کہ ہم پہلے علاقائی طور پہ مضبوط کریں اپنے آپ کو کہ جو یہ ایکٹیویٹیز معدوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ریوائیو کیسے کیا جا سکے. اب ہر فورم بنانے کے کچھ نکات ہوتے ہیں، کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، اس کو لے کے چلا جاتا ہے. تو ایک اہم عہدہ جس پہ میں فائز تھا، ظاہر ہے بیس کو بنانا تھا، اس کی بنیاد کو مضبوط بنانا تھا، اس کے بعد اس کو لے کے آگے چلنا تھا. لیکن کچھ لوگوں کو میں ان کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے، وہ یہ ادائیں پسند نہیں کر رہے تھے کہ میرا پیس اتنا تیز ہو، اور وہ میری پیس کو پکڑ نہیں پا رہے تھے. ظاہر ہے جمہوری معاملہ ہے، اگر 20 میں سے 15 آدمی یہ چیز نہیں سوچ رہے اور وہ نہیں سوچنا چاہ رہے کہ جی میری سوچ جو ہے وہ ان کی سوچ سے مختلف ہے، تو ان کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ کوئی بھی کام میرے لیے کر سکتے تھے، جس کو میں نے قطعی برا نہیں بنایا. لیکن آپ نے بڑا ہارڈ ٹاک کا ایک سوال کر دیا، میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس قسم کے جو چارج شیٹ ہوتی ہے نا، گھونڈے قسم کے الزام کے جی جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ان کلاسز کو کیوں اجرا کیا، یہ ایک جی میں اس کی طرف بھی آؤں گا، آپ پہلے اس کا. تو میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جب انہوں نے کوئی ایکشن لیا تو
میں نے اس کو موسٹ ویلکم کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے اس سے بڑا کام لینا چاہ رہا ہے، تو اور میں کوزے سے نکل کے سمندر میں آ گیا. تو اس وجہ سے میں نے پھر کراچی ریزیڈنسی کی بنیاد رکھی کہ جس کا 3 پوائنٹ ایجنڈا لے کے میں ایک براڈ کینوس پہ جو ہے وہاں سے. تو آپ لوگوں نے جو فیڈرل بھی ایریا ریزیڈنس کا جو آپ لوگوں نے قیام رکھا تھا یا بنیاد جو رکھی تھی اس کی، تو اس کو کیا آپ لوگوں نے کیا اس کا منشور کیا رکھا تھا، یا وہ ابھی آپ کراچی ریزیڈنسی کے نام سے جو آپ نے ایک فورم بنائی ہے، کیا اس کا منشور الگ ہے اور فیڈرل بھی ایریا کا وہ منشور الگ تھا؟ یہ سوال بہت اچھا کیا آپ نے. ہم نے جب اس کی بنیاد رکھی تھی تو ہمارے بنیادی نکات میں وہ بنیادی مسائل بھی تھے جس کو آپ بیسک پرابلمس کہتے ہیں. مطلب آپ سیوریج لے لیں، سینیٹیشن لے لیں، واٹر لے لیں، گیس ہے، بجلی ہے. تو یہ چیز ہم نے اس کے بنیادی نکات میں رکھا تھا. لیکن جب ہم اس کو لے کے آگے بڑھے اور انتظامیہ سے رابطہ کیا ہم نے، تو اتنا انفراسٹرکچر ہمارا بگڑ چکا ہے کہ اب جیسے آپ ہلکی سی مثال لے لیں، پورشن چل رہے ہیں فیڈرل ایریا میں. اب ایک گھر پہ جہاں 6 آدمی رہتے تھے وہاں 48 آدمی رہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ تمام چیزیں تو بگاڑ پیدا ہونا ہے. نہ وہاں گٹر لائن ٹھیک ہونی ہے، نہ وہاں سینیٹیشن کا نظام صحیح ہونا ہے. تو میرا مقصد، میں اس سے نکلنا چاہ رہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ کمپلین سینٹر تو ہم نے بنا دیا، یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے، انتظامیہ کی ہوتی ہے. ہم ان کو اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں ان اداروں تک، اور اللہ کا شکر ہے وہ کامیابی ہوئی. ہم نے 60% فیڈرل ایریا کو صاف کرا دیا تھا. لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ جی یہ تو ہمیں گٹر اور سینیٹیشن سے نکلنے ہی نہیں دیں گے، اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ، ہمیں تو نوجوان نسل کو اوپر لانا ہے. یہ سوچ کے پھر یہ میرے ذہن میں آ گئی تھی کہ بات ہم مخصوص لمیٹڈ ایجنڈے پہ چلیں. کہ زیادہ براڈ کریں گے تو ہماری ٹیم بنانا اور پھر یہ سارے مسائل کو حل کرنا بہت بڑے مسائل پرابلم ہوتے ہیں. تو ابھی میں یہ ڈیزائن کر ہی رہا تھا تو یہ سانحہ میرے ساتھ عمل میں آ گیا. میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی اس کام میں کہ وہ خود ہی انہوں نے الگ کر دیا، تو میں اب آگے لے کے چلتا ہوں. جب آگے لے کے چل رہا ہوں تو الحمدللہ مجھ سے وہ سمیٹا نہیں جا رہا ہے. اتنے لوگ میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اتنے لوگ جوڑ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ہے کراچی ریزیڈنسی پاکستان بھر میں پھیل گئی ہے. اس وقت 8 شہروں سے میرے پاس ٹیلی فون آ چکے ہیں کہ ہم نے تمہارا چیپٹر بنا دیا ہے. مطلب حیدرآباد لے لیں، آپ لاہور لے لیں، پشاور لے لیں، واقعین لے لیں، راولپنڈی لے لیں، ملتان لے لیں. یہ وہ شہر ہے کہ ماشاء اللہ باشعور آپ کے آبادی ہے ان کی، اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم نام بھی کراچی ریزیڈنسی ہی رکھیں گے، اور اس کے چیپٹر آپ لاہور بریکٹ میں لگا دیجیے. اور باقر صاحب، آپ کے اوپر ایک الزام یہ بھی آج کل گردش میں ہے کہ آپ، میرے خیال سے کچھ آپ کے ذاتی مفاد اور ذاتی مقاصد اس کے اندر ہے، اور اس آپ پہ کچھ خرد برد کا بھی الزام لگاتے ہیں کچھ مخالفین. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت ہی فضول سی بات ہے. میں اب اس عمر میں کیا خرد برد کروں گا اور کیا میرا ذاتی مفاد ہوگا. میں نے خبر میں جانا ہے. یہ تو سب جوانی کی باتیں، جب جوانی میں سماج کو نہیں چھوڑا، اور اللہ کا شکر ہے. اب یہ تو آپ بات جو کہہ رہے ہیں وہ تو ساری رات بیت جائے گی، آپ کا انٹرویو نہیں ختم ہوگا اگر میں نے کتاب کھولنی شروع کر دی. جہاں تک الزامات کا تعلق ہے تو لوگوں نے رسول اللہ کو نہیں چھوڑا تو میری حیثیت کیا ہے. وہ غلاظت ان پہ پڑتی تھی، جب ایک رات نہیں پڑی تو خود دروازہ کھٹکھٹانے پہنچ گئے کہ بھائی آج کیا بات ہے، تو پتہ چلا وہ خاتون بیمار تھی. یہ تو بہت ہی، تو کہیں آپ کوئی سیاسی مقاصد کے لیے یا کسی پارٹی کے اعلی کار کے طور پہ تو نہیں کام کرنے جا رہے؟ میں کس کے اعلی کار کے طور پہ کام کروں گا، مجھے بتائیے. آپ اگر یہ پاکستانیت مجھے سکھانے جا رہے ہیں تو میرے والدین الحمدللہ مائیگریٹ کر کے آئے تھے، اور میرے نانا دادا کے گھر پہ مسلم لیگ کا جھنڈا لگا. بھائی مسلم لیگ ہماری خالد جماعت ہے، ہم جائیں گے تو وہیں جائیں گے. کیونکہ ایک طبقہ کا الزام یہ بھی ہے کہ آپ ایک سیاسی پارٹی کے جو ہے وہ بنیاد رکھ کر اور اس کو غیر سیاسی بول کے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے الحمدللہ میری پوری ٹیم سے پوچھ لیں، آج تک میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا ان سے کہ میں آپ کو سیاست کی طرف راغب کروں گا. ماں سوائے اس کے کہ اگر میرے دوستوں نے مجھ سے پوچھا، میں بوانگیں دھولتا ہوں گا کہ میں مسلم لیگ ہوں. میں کیوں ڈروں؟ اس لیے کہ مسلم لیگ میری اساس ہے. مسلم لیگ 1906 میں بنی تھی بھائی، کوئی جماعت نہیں بنی تھی پاکستان میں اس وقت. تو میں اس کو لے کے چلوں گا آگے. اگر جھنڈا لے کے چلوں گا تو پاکستان کا جھنڈا ہے وہ. میں پاکستانیت میں بلیو کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا کوئی مشن نہیں ہے کہ میں مذہبی منافرت یا لسانیت کے اوپر جاؤں. آئی ہیٹ
دیز آل تھنگس. میں صاحب کہتا ہوں کہ میں اس معاملے میں فوراً نان ریلیجیس ہو جاتا ہوں. یہ ایک کلمہ بس، ایک اللہ ایک رسول، اس کے آگے جو ہے نا معاملات کو بیٹھ کے طے کرنے والے. اچھا باسط صاحب، ابھی جو آپ نے جو کراچی ریزیڈنسی کا وجود رکھا ہے، اس کے کتنے عرصے ہو گئے ابھی اس کو آپ کو بنیاد رکھے ہوئے؟ 2-2.5 مہینے ہو گئے. تو یہ 2-2.5 مہینے میں ابھی کیا پروگریس ہے؟ پروگریس میں آپ کو بتاؤں سمیٹی نہیں جا رہی. الحمدللہ اتنے ایونٹ ہو گئے ہیں کہ جو میرے ساتھی ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی آپ ایک دن میں 3 ایونٹس کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہم مینیج کر پائیں گے. تو آپ لوگوں کو ایجنڈا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ ایجنڈا اس کا یہ ہے سیدھا کہ ہم نے 3 نکات پہ چلنا ہے، اور اس کے لیے ہماری ٹیمیں بن رہی ہیں. ہیلتھ پہ ہم 3 ایشوز کو لے کے چل رہے ہیں. صاف سے تھیلیسیمیا فری کراچی کیمپین ہم چلا رہے ہیں، جس میں حسینی بلڈ بینک کے کولیبریشن میرے ساتھ ہے. میں اس کو لے کے چل رہا ہوں. وہاں جاتے ہیں، ہم کیمپ لگاتے ہیں، جو نوجوان ہیں ان کو راغب کرتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیسٹ کرائے تھیلیسیمیا، تاکہ جو بات کی پرابلم ہیں. یہ ایک بڑی مہلک بیماری ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے ماں باپ کو خون روتے دیکھا ہے، آنسو نہیں، خون روتے دیکھا ہے اس بیماری سے، کہ جو بچہ ان کے سامنے جا رہا ہوتا ہے، ان کے جگر کا ٹکڑا وہ سامنے رخصت ہو رہا ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے. اس کو میں نے لیا. پھر ہیموفیلیا ایک ایسا سمٹمز ہے جو بچے کا بلڈ نہیں رکتا جب وہ پیدائشی کا ہیموفیلک ہے. تو اس میں ہم نے یہ کہنا ہے کہ ماں کو ہم سمجھائیں، اس کے کیریئر ماں ہوتی ہے. ماں کو سمجھائیں کہ بھائی آپ نہیں جائیں شادی کے اوپر، آپ کو شادی کرنی ہے تو اس سے کریں کہ جس کو اولاد نہ چاہیے، یا سیکنڈ میرج. ٹھیک ہے. آپ بار بار رونے سے بہتر ہے، مطلب آپ ایک ہی بار یہ فیصلہ کریں اپنے ذہن سے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. کیوں ہماری بچی کو ہے روٹی کرے؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاندان کا کوئی بچہ اس طرح کا ہو جائے تو پورا خاندان افیکٹڈ ہوتا ہے اس سے، چاہے تھیلیسیمیا ہو یا ہیموفیلیا ہو. پھر ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی آپ دیکھیں ہر چوتھے شخص کو یہ ہو رہا ہے. کوئی راغب نہیں ہو رہا کہ ٹیسٹ کرا کے رکھ لیں. امریکہ میں شادی سے پہلے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، سب اسکریننگ ہو جاتی ہے، چاہے وہ پیپر میرج ہو یا بغیر میرج ہو، وہ ہر ینگسٹر کو کرانا ہوتا ہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ تو اس کے لیے کیا آپ کا لائے عمل کیا آپ نے؟ کیمپنگ، اویئرنیس کیمپین. آپ سیمینار کریں، آپ ٹیسٹ کرائیں. میں جب جہاں جا رہا ہوں پسماندہ علاقوں میں، وہاں لوگ زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہیں بنسبت ایجوکیٹڈ لوگ. ایجوکیٹڈ لوگوں کا تو پتہ ہی نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان پہ کیا فرسٹریشن ہے جو کسی صورت میں جو ہے وہ ختم ہو کے نہیں دے رہی. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو جتنی بھی اویئرنیس ہو سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ نہ صرف ایلوپیتھک فیلڈ میں، مجھ سے ہومیو اور ہربل والوں نے رابطہ کیا. کل ہم نے کیمپ لگایا جس میں وہ لوگ آئے، انہوں نے کیلشیم کے فری ٹیسٹ کیے، انہوں نے اوبیسٹی کے، موٹاپے کے فری ٹیسٹ کیے، ان کو بتایا، ان کو گائیڈ کیا، ہربل میڈیسنز دی ان کو. وہ کامیاب ترین کیمپ تھا. مطلب فرصت ہی نہیں ملی جس وقت سے انہوں نے اسٹارٹ کیا، اتنے لوگ آ گئے تھے ٹیسٹ کرنے کے لیے. لیکن میں حیران ہوں کہ پسماندہ علاقوں میں ماشاءاللہ جس طرح جلدی شعور پیدا ہو رہا ہے، اور جس طرح وہ لبیک کہتے ہیں اس آواز پہ، اتنا پڑھے لکھے لوگ نہیں کر رہے کراچی. ایجوکیشن سیکٹر میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن میں دیکھیں آپ، ایجوکیشن میں تو میرا نعرہ ہے تعلیم عام کرو، سرکاری اسکول آباد. سب سے پہلے تو نعرہ یہ ہے میرا، اس لیے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں پرائیویٹ صورتحال جو لاسٹ ایئر سے دیکھی ہے، اسکول بند ہوئے، یہ سسٹم جو بنے ہوئے تمام، جو احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہیں ہمارے ان بچوں کو جو ان اسکولس میں نہیں پڑھ سکتے. مطلب آپ دیکھ لیں بیکن ہاؤس ہوا، سٹی اسکول ہوا، جنریشن ہوا. یہ فیسیں تو دیکھیں بھائی، خدا کے واسطے لوگوں کے زیور بکوا دیے ہیں آپ نے ان بچوں کو پڑھوانے کے لیے. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟ ہمارے کے ایم سی کیوں نہیں اس کو اڈاپٹ کر سکتا؟ ہماری سندھ گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ کے پاس 49,000 اسکول ہیں سندھ میں. آپ کا تو المیہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 24,000 اسکولوں میں سائنس کا ٹیچر نہیں ہے، 13,000 اسکولوں میں ایک ٹیچر موجود ہے. آپ اس کو کیوں نہیں آباد کرتے؟ یہ بجٹ کس لیے ہے بھائی جو آپ یہ تمام آپ کو ملتا ہے بجٹ؟ اب تو خود مختاری کے بعد تو آپ کے پاس ہیں یہ محکمے سارے کے سارے. یہ تو ٹوٹلی پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے جو اس کو عام کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جائیں نا، جا کے ماڈرن اسکول اسلام آباد میں داخلہ لے کے تو دکھائیں، وہ بھی تو سرکاری ہے. دانش اسکول میں داخلہ لے کے دکھائیں پنجاب میں، وہ بھی تو سرکاری ہے. کیوں نہیں داخلہ مل سکتا؟ آپ وہاں کمپٹیشن ہے، ہیلدی کمپٹیشن ہے. یہاں ہمیں مار پڑی ہوئی ہے آغا خان بورڈ کی، یہاں مار پڑی ہوئی ہے سنٹیکس بورڈ کی، فیڈرل بورڈ کی، ضیاءالدین بورڈ کی، فلانے بورڈ کی، اس بورڈ کی. وہ آغا خان بورڈ والا بچہ آگے کہتا ہے کہ ویل آئی ایم فرام آغا خان، آپ مر گئے. سنٹیکس بک بورڈ والا کہ ہو یہ تو بڑے ٹاپ کلاس کے بورڈ سے آیا ہے. تو تفریق تو آپ نے خود پیدا کر دی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کو آپ عام کرنے کے؟ کبھی بھی نہیں عام کر سکتے. جب ایک ٹیکسٹ بک بورڈ ہو، آئے کے ایم سی آگے بیٹھے، سندھ گورنمنٹ بیٹھے،
آگے خان سے بورڈ سے بات کریں کہ بھائی چلیں ایک مزاج پہ چلیں. اب وہ کچھ پڑھا رہے ہیں بالکل دوسری نوعیت پہ یہ کچھ پڑھا رہے ہیں. تو میرا تو ایک ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سرکاری اسکول کے ساتھ ہم ہائی پروفیشنل اسکلس کی کلاسز کریں یوتھ کے لیے جو ان کے کام آئیں. اب جیسے یہاں 2 کلاسز کر رہے ہیں, ایک میرا خواب میرا روزگار, ایک ٹرین دا برین. آئی ایم تھینکفل ٹو KMC جنہوں نے ہمیں جگہ پرووائڈ کی ہوئی ہے اور ہمارا سسٹم ہم نے اس کو لگا کے دیا ہے کہ جی ہم کرائیں گے. یہ یوتھ کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, ان کے لیے مستقبل جو ہے وہ اچھا بن رہا ہے. اب میرا خواب میرا روزگار میں جو ہماری کلاس چل رہی ہے 50-60 اسٹوڈنٹ اس میں اب پکے ہو گئے. جب یہ ختم ہوگی تو ہم نے HR ہیڈس کو بلانا ہے, ان سے کہنا ہے کہ جی آپ آئیں ان کا انٹرویو لیں اور اس کے بعد ان کو سلیکٹ کریں اور جاب دیں. تو یہ اگر وہ 60 میں سے 6 کو بھی جاب مل جاتی ہے تو ہمارا تو مقصد پورا ہو گیا کہ جی 10% ہم نے آپ کو جاب دلا. کھیلوں کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کھیل دیکھیں, کھیل بھی اب آپ اگر کرکٹ کو لیں نا تو سارا دن کا کھیل ہے. T20 بھی لیں 4 گھنٹے کا کھیل ہے. کھیل آپ لائیے چھوٹے چھوٹے. ہمارا مقصد یہ کہ 1 گھنٹے کھلائیں لیکن اتنا کھلائیں کہ وہ پورا اس کو پسینہ آئے بچے کو اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کھائے وہ اس کو لگے جا کے. تو میں نے چھوٹے چھوٹے اسپورٹس کی ابھی میٹنگ بھی بلائی تھی. اس میں پاکستان کے کلرز تھے سارے ہولڈر نوجوان, اور وہ کوئی باسکٹ بال کو ریپرزینٹ کیے ہوا تھا, کوئی والی بال کو کیے ہوئے تھا, کوئی آرٹس میں تھا, کوئی جوڈو کراٹے میں تھا, کوئی ہاکی میں تھا, کوئی کرکٹ میں تھا, کوئی فٹ بال میں تھا. اب عجیب عجیب کھیل ہمیں پتہ چلے. فٹ سول ہے, بڑے چھوٹے سے گراؤنڈ میں فٹ بال ہو جاتی ہے, بچیاں بھی کھیل سکتی ہیں. اچھا لڑکیوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے جو ان کی کیئر کرنی ہے, اس لیے کہ وہ کیوں بیٹھ کے باہر جو ہے وہ نہیں نکل سکتی. ان کے لیے ایسے ہم انتظامات کریں کہ وہ صرف وہ کھیلیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کی تشہیر کرنے کی. ان کے میچز بھی ہوں تو وہ خواتین کھلائیں, ان کے میچز ہوں. اگر آپ بہت زیادہ شرح میں ممانعت آ رہی ہے آپ بھائی نہ دکھائیں, آپ خواتین کو بھیج دیں. آپ کے کیمرے بہت ہیں خواتین کے لیے, آپ خواتین میں ان کو ڈال دیں. ایکسکلوسو پروگرام تو بنائیں, ویمن امپاورمنٹ کو دیکھیں نا, با اختیار بنائیں خواتین کو. شرح میں کیا اجازت نہیں دی با اختیار کو بنے کچھ ہے الحمدللہ کرنے والے تو بنے. اب کوئی تو کرے گا. اب وہ کنڈی کھولی ہے, انشاءاللہ کر کے بھی دکھائیں گے. بہت شکریہ باسط صاحب آپ سے ملاقات کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ کراچی ریزیڈنسی کے جناب باسط صاحب. آپ لوگوں نے ان کے خیالات سنا اور میں اسی دعا کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم.